Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. پھر وہی عورت میں سے اگر تیرے بیٹی ہوئی، آج کل تو میرے دوستوں بیٹی بیٹی کا تو احترام ہی نہیں ہے. کہا کہ جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوئی وہ سب سے برکت والی عورت ہے. وہ جو جس عورت نے بیٹی پیدا کی وہ سب سے زیادہ بابرکت عورت ہے، وہ رحمت والی عورت ہے. لیکن آج کل دنیا میں تو یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو اپنے بیوی کو پہلے کہہ دیتے کہ اگر تیرے سے بیٹی ہوئی تو تجھے 3 طلاق، تجھے 3 طلاق. ہے بیٹی کی بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال 3 بنات او مثلهن من الاخوات فادبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنة. فقال رجل يا رسول الله بسنتين، قال بسنتين حتى لو قالوا واحدة فقال واحدة. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے جنت کی اللہ رب العزت نے بشارت عطا فرمائی. اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے ان کے بارے میں. بیٹیوں کو جو عزت اسلام نے دی ہے اور کسی مذہب میں یہ عزت نہیں دی. اللہ رب العزت نے ہمارے اسلام کے اندر کتنی بڑی عزت دی ہے بیٹیوں کی. اس پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی والوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے. من عال 3 بنات او مثلهن من الاخوات، جس نے اپنے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور 3 بیٹیوں کو تربیت دی، ان کو تعلیم سکھائی، قرآن سکھائی اور پھر نماز سکھائیں، دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے ان کو آراستہ کی ہے اور ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک بھی کیے ہیں، حسن سلوک بھی کی ہو. ایسے والدین اور ایسے بھائی جو بھائی اپنے 3 بہنوں کی پرورش کرتے ہیں، جو بھائی اپنے 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، ایسے بھائی ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ من الاخوات فادبہن، پھر ان کو تربیت دی ہے، ان کو ادب سکھائے، ان کو پرورش کی ہے، ورحمہن، اور ان کی ساتھ حسن سلوک بھی کی، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ چلنے پھرنے لگتی ہیں، وہ ہر کچھ سمجھنے لگتی ہیں، یہاں تک پہنچا. تو فرمایا فَأَوْجَبَهُ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةِ، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت واجب کرا دی. جس نے 3 بیٹی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، یا ان کو ادب سکھائی، یا ان کو پرورش کی اور ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کو صحیح طریقہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کی، ان کے ساتھ رحم دینے والی سلوک کی ہو، تو ان کے اوپر جنت واجب ہے. فقال رجل یا رسول اللہ، پھر کہا اس آدمی نے یا رسول اللہ اوثنتین، کیا 2 بیٹیوں کے اوپر بھی؟ قال اوثنتین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 2 بیٹی کی بھی پرورش کر، 2 بیٹی یا 2 بہنوں کی بھی اگر پرورش کی تو اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے. پھر فرمایا حتی لو قال واحدۃ فقال واحدۃ، اللہ کے رسول نے کہ اگر 1 بیٹی بھی ہو یا 1 بہن کا بھی پرورش کی ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، 1 بہن ہو یا 1 بیٹی ہو، اگر تم نے پرورش کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کے ساتھ رحم دلی والی سلوک کی، اس کے ساتھ اچھے سلوک کیا، تو پھر اللہ رب العزت تیرے لیے جنت کو واجب کرا دی ہے. فرمایا دوسرے حدیث میں کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو اس کے لیے جنت کی بشارت. اللہ کے رسول نے اس کے لیے بھی یہ خوشخبری سنائی کہ جن کی 2 بیٹیاں ہو ان بیٹیوں کے لیے عظیم خوشخبری کہ من علی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے 2 بیٹی کی پرورش کی ہے
یا دو بہنوں کی پرورش کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے پڑوسی کی تحت ہے، کل قیامت کی دن وہ جیسے میرے پڑوسی ہو۔ ایسے دونوں انگلیوں کو اللہ کے رسول نے ایسے کر کے دکھائے کہ یہ برابر میرے برابر میں، جنت کے اندر وہ میرے برابر میں رہیں گے، یعنی وہ اللہ کے رسول کی جنت کی پڑوسی ہوں گے جس نے دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے رتبہ عطا فرمایا، اور جس کی صرف بیٹیاں بیٹیاں ہو، جس کی صرف بیٹیاں بیٹیاں ہو، وَمَنِ ابْتَلِيَ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، کہ جس کی صرف بیٹیاں بیٹیاں ہو، ان کی یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بارے میں یہ خوشخبری سنایا کہ جن کی یہاں صرف بیٹیاں بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو وہ بیٹیاں اگر دو بیٹی ہو تو اس کے لیے تین بیٹی ہو، چار بیٹیاں ہو، پھر کل قیامت کی دن اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ دوزخ کی، جہنم کی آگ کے اندر آڑ بن جائیں گے، تمہارے بیٹیاں تمہیں جہنم میں جانے نہیں دیں گے، جہنم دوزخ کے آڑ بن جائیں گے، وہ دوزخ میں داخل ہونے سے آڑ بن جائیں گی وہ بیٹیاں تمہارے لیے۔ تو کتنی بڑی درجہ اللہ نے بیٹیوں کو دی ہے، لیکن جاہلیت کی دور ہے، جاہلانہ حرکت۔ آج کل تو میرے دوستوں یہ بات ہے کہ بھئی اسلام نے دیا تو کیا دیا عورتوں کو؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تمہارے پاس ایسے ایک رسول تشریف لائے جو ہدایت کی ساتھ، ودین الحق کی، اور سچے دین کو لے کر تشریف لائیں، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے۔ جن لوگوں نے اپنے بیٹیوں سے نفرت کرنے والے لوگ، وہ بندے یہ تو دیکھے کہ تو کہاں سے پیدا ہوا، تو جس ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا یہی بھی تو تیرے بیٹی ہے، یہ بھی تو تیرے بہنیں ہیں، لیکن بڑے افسوس اس کی بیٹی ہونے سے پہلے وہ اپنے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ آج کل تو بڑے مزے کی بات سنو گے، یہ تو ہمارے اسلامی کنٹری وغیرہ میں ہے کہ بھائی، اور اللہ کی کلام اور رسول کی حدیث کے مطابق کسی عورتوں کے اوپر شادی طلاق کی اختیار نہیں ہے، لیکن یورپ کنٹری میں نکاح نامہ کے اندر لکھوا دیتے ہیں، نکاح نامہ کے اندر، کہ عورت اگر چاہیں اپنے شوہر کو طلاق دے سکتے ہیں، اور جو تو نے شرائط رکھا کہ اگر تجھ سے بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے 3 طلاق، اور وہ عورت بھی اس وقت میں اگر یہ شرط رکھ دے کہ اگر تو نے بیٹا پیدا کیا پھر تجھے بھی 3 طلاق ہے، وہ اپنے گھر میں جا کے مائکے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کی بیٹا نہیں، کیا ہوگا؟ اس کی بیٹی نہیں ہوئی، اس کی بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ عورت کہتا ہے میں تو تجھے 3 طلاق دے دیا، میرے بیٹا ہے، بس میں اپنا بیٹا کی پرورش کر لوں۔ اور بیٹی بھی ہوتے تو اس کو طلاق ہی تھی، اور بیٹا جب پیدا ہوا اس نے خود اپنے میاں کو طلاق دے دیا۔ لیکن اسلام میں یہ درجہ عورتوں کو نہیں دی ہے، یہ صرف ایک واحد مرد کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دی ہے۔ لیکن آج کل یورپ کنٹری میں ان لوگوں کا اپنا ہی قانون بنا ہوا، وہ اپنے نکاح نامہ کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں بھی طلاق دینے کا حق رکھتی ہے۔ جن کی صرف بیٹیاں بیٹیاں ہوں تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی، دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ اور پھر وہ کیسے خوش نصیب بھائی ہوگا کو جن کی صرف بہنیں ہیں، ایک بھائی اکلوتا، اور ماشاءاللہ 5 بہنوں کی شادی کرتی ہوگی، 4 بہنوں کی شادی کرتی ہوگی، ان کو پرورش کرتی ہوگی، پھر اس بھائی کے لیے کتنی بڑی رتبہ ہوگا۔ اس کے اوپر تو 3 بہنوں کو پرورش کرنے پر اللہ نے فرما دی کہ ان کے اوپر جنت واجب ہے، اور جس کی 4 5 6 7 بہنیں ہیں اور ایک اکلوتا بھائی ہے، اور اپنے بہنوں کی پرورش کرتے ہوئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ان کی ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے،
نرمی کی برتاؤ کرتے ہوئے رحم دلی سے ان کو پرورش بھی کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی دی ہے، ان کو دین و دنیا دونوں علوم سے جو ہے نا ان کو سنوار دی ہے، اس کے ہر قسم کے علوم اس کو سکھائیں، پھر اس کو تربیت دی ہے، پھر ان کے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہوگا۔ یہ اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں اتنا بڑی رتبہ ہے؟ یہ صرف اسلام میں دی ہے۔ تو فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین محمدی اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کو دے کر اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اور دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دین سکھاتے لوگوں کو کہ جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتایا گیا ہو، اور کسی مذہب میں ہے جس میں نیک بیوی کو آدھا ایمان کرا دیا گیا ہو، اور کسی مذہب میں ہے اسلام کے علاوہ جس میں نیک بیوی کو آدھا ایمان کرا دیا گیا ہو، اور کسی مذہب میں ہے جس میں ماں کو اف کہنے کی اجازت نہ ہو، اور کسی مذہب میں ہے۔ اب ہم خود فیصلہ کریں کہ اسلام کیسے عورت کو حقیر سمجھ سکتا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو بڑے رتبہ عطا فرمائیں، اپنے حصہ دی ہے، ان کو ہر قسم کی عزت اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کی درمیان نہایت مقدس رشتہ قائم کر کے ان کو امن، سکون اور اطمینان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اطمینان والی زندگی عطا فرمائی، اور پھر عورت کی تمام خرچ اور ان کا تمام حقوق کا بوجھ مرد کے ذمہ میں ڈال دی ہے۔ اور کسی مذہب میں یہ چیز ہے؟ آج کل تو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، اسلام کے علاوہ مسلم ممالک کے علاوہ عورتوں کو آزاد چھوڑے ہوئے، دکانداری بھی وہ کر رہے ہیں، تجارت بھی وہی عورتیں کر رہی ہوتی ہے، ہوٹلوں میں بھی وہی عورتیں ہیں، فضائی جہازوں میں بھی وہی عورتیں، ہوٹلوں میں عورتیں، لوگوں کو بستر غیر محرم لوگوں کی جو ہے نا بستریں، چادریں، سب چیزیں وہی صفائی کر رہی ہے، وہی کہا کہ وہ عزت دے رہی ہے۔ یہ عزت ہے؟ وہ ہر قسم کی کام وہ کر رہی ہے، نوکری بھی وہی کر رہی ہے، ہوٹلیں بھی وہی چلا رہی ہے، ہر قسم کی کام اسی کی ذمہ میں ڈال دی ہے۔ آفس میں جاؤ تو وہ عورت کرے گی، ہوائی جہاز میں جاؤ تو عورت، غیر محرم کی بستریں صاف کر رہے تو عورت، غیر محرم کے کپڑے صفائی کر رہی تو وہ عورت ہی کر رہی ہے۔ تو اسلام نے کتنی بڑی رتبہ دی ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر کے اندر چین اور سکون دی ہے، امن دی ہے، اور اطمینان بخشی ہے کہ میاں بیوی کی درمیان نہایت ایک مقدس رشتہ قائم کر کے، اور عورت کو گھر کے ملکہ بنا دی، وہ گھر کا ملکن۔ لیکن اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا بڑی رتبہ اسلام کے اندر دی ہے، عورتوں کو اتنا بڑے رتبہ عطا فرمایا۔